قرآن پاک میں کہیں پر بھی اللہ نے صالحین کی توحید کو بیان کر کے اپنی توحید بیان نہیں کی. جب بھی بیان کی ہے اولیاء اللہ کی شان بیان کر کے پھر اللہ نے اپنا ایک اولا بیان کیا. یہ دوسرا پوائنٹ. تو پہلا پوائنٹ جو ہمارا موضوع تھا کہ ادب انسان کو نیچے سے اٹھا کر بلندی تک لے جاتا ہے اور ذرا سی بھی ادبی انسان کو بلندیوں سے پستی میں لے جاتی ہے. دیکھیے بلبی باورا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا، نہایت ہی عابد و زاہد، مستجاب الدعوات تھا. اس کی دعا رد ہی نہیں ہوتی تھی. مستجاب الدعوات کہتے اس کو ہے جس کی دعا رد نہ ہو. اب موسیٰ علیہ السلام کے دور کے لوگ جو اس کے حواری تھے انہوں نے کثیر مال و دولت اور لڑکیوں کا لالچ دے کر بنا سوار کر اسے اس بات پر آمادہ کیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر. وہ کثیر مال و دولت دیکھ کر دنیاوی وہ لالچ میں آ گیا، حرص میں مبتلا. اب وہ کوہ طور پر اپنی قوم کو لے کے پہنچا اور قوم کو کہنے لگا جب میں موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کروں تو تم آمین کہنا. جب وہ دعا کرتا تو اپنی ہی قوم کے خلاف بد دعا کرتا تھا. وہ قوم کہنے لگی یہ کیا بات ہو گئی، ہم نے تجھے مال بھی دیا ہے، دنیاوی ساز و سامان بھی دیا، الٹا تو ہمارے خلاف ہی بد دعا کرتا ہے. وہ کہنے لگا میں ارادہ تو یہی کرتا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں، لیکن زبان میرا ساتھ نہیں دیتی، میری اپنی قوم کے بارے میں بد دعا نکلتی ہے. پھر کہنے لگا ہائے میں ہلاک ہو گیا. اب دیکھیے کہ ذرا ادب، کہ ذرا سا ادب انسان کو کتنی بلندی تک لے جاتا ہے اور ذرا سی بے ادبی بلندیوں سے انسان کو پستیوں میں لے جاتا ہے. یہ بلبی باورا وہ اصحاب کہف کا کتا جنہوں نے اس کتے نے نیک لوگوں کے ساتھ وفاداری، اظہار محبت، ان کے ساتھ تعظیم کی اس کی. اب وہ کتا اصحاب کہف کا وہ بلبی باورا کی شکل میں جنت میں جائے گا اور یہ بلبی باورا یہ اس کتے کی شکل میں جہنم میں جائے گا. ویسے تو کوئی جانور سوائے چند کی صالح علیہ السلام کی اٹھنی اور وہ حتیث میں السلام کا مینڈا، ان چند جانوروں کے علاوہ کوئی جانور جنت مل جائے گا، بلکہ سب کچھ جنت دوزخ کے درمیان گھیر کر دیا جائے گا. تو یہ ہے ذرا سی بے ادبی کی اس بلبی باورا نے موسیٰ علیہ السلام کی، اس کی ساری ولایت سلب کر لی بے ادبی سے اور وہ کتے کی شکل میں جہنم میں جائے.